بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ کے لیے یونان کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کی مختصر ترین تاریخ پیش کروں۔ ارسطو قدیم یونان کا عظیم ترین نہ صرف فلسفی بلکہ اپنے دور کا سائنسدان بھی تھا۔ اس نے علم کی متعدد شاخوں میں اضافے کیے اور نئی روایات قائم کیں۔ یورپ کی تہذیب اور علمی زندگی پر جتنا اثر ارسطو نے ڈالا ہے، اتنا کسی دوسرے انسان نے نہیں ڈالا۔ عہد قدیم کے اوائل میں اس کا استاد افلاطون تھا۔ افلاطون دنیا کا بہت بڑا فلسفی اور معلم تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن 12ویں صدی عیسوی کے بعد فکر کے ہر دائرے میں ارسطو کو آخری سند تسلیم کیا گیا۔ ارسطو مقدونیہ کے بادشاہ امینتاس کے ایک درباری طبیب کے ہاں پیدا ہوا۔ باپ کو تشریح اعضاء اور علم حیوانات سے بے حد شغف تھا۔ بیٹے نے بھی ابتدا سے انہی علوم میں دلچسپی لی۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو افلاطون کا شاگرد ہوا اور 20 برس تک یعنی افلاطون کے انتقال تک اس سے فیض یاب ہوتا رہا۔ اس کے بعد ارسطو 12 سال تک یونان کے مختلف شہروں میں گھوما پھرا اور تعلیم دیتا رہا۔ جب سکندر مقدونیہ کا بادشاہ ہوا تو ارسطو ایتھنز واپس آ گیا اور یہاں اس نے فلسفہ کا مدرسہ قائم کیا۔ اس نے حیاتیات اور نفسیات کے متعلق ایسی بنیادی معلومات مہیا کیں جو 2000 سال کے سائنسی امتحان کے بعد بھی صحیح ثابت ہوئیں۔ ارسطو کی نہایت عام کتابوں میں مابعد الطبیعیات، تاریخ حیوانات، اعضاء حیوانات، طبیعیات، فلکیات اور سیاسیات بہت مشہور ہیں۔ اس نے فلسفے کے علاوہ فطرت، تاریخ، جغرافیہ، نفسیات، علم الاعضاء، اناٹمی، طبیعیات، فلکیات، سیاسیات اور اخلاقیات کے دائرے میں بھی لکھا۔ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے اس کو اپنے بیٹے سکندر کے لیے عطالق مقرر کیا۔ یہ وہ سکندر تھا جو بعد میں سکندر اعظم کہلایا۔ بادشاہ فلپ اور اس کے بیٹے سکندر نے ارسطو کا بہت احترام کیا اور اس کے فطری علوم سے بہت متاثر ہوئے۔ جب سکندر ایشیا کو فتح کرنے کی مہم پر روانہ ہوا تو ارسطو ایتھنز لوٹ گیا۔ یہاں اس نے لائسیم کے گھنے درختوں میں فلسفے کا اسکول قائم کیا، کیونکہ ارسطو اپنے استاد افلاطون کی طرح اپنے شاگردوں کو تعلیم چل پھر کر دیتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں سے دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کرتا تھا۔ سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ کے حکمرانوں نے ارسطو کی کوئی مدد نہ کی تو ارسطو بحیرہ اسود کے کنارے کالسس کے مقام پر چلا گیا اور وہیں اس نے وفات پائی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔